بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ معزز سامعین، آج کی ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ مریم نواز نے طبلِ جنگ بجا دیا۔ سوئٹزرلینڈ میں گٹھ جوڑ کا عالمی طاقتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کا مقصد سامنے آ گیا۔ تو سامعین، کل جب مریم نواز صاحبہ بہاولپور میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی، ایک تو انہیں جو ہے نا پاکستانی عوام پر بڑا ہی زیادہ غصہ ہے۔ کس بات کا غصہ ہے کہ وہ اتنے پیسے لگا کر پاکستانی قوم کے ٹیکسز کے پیسے جو انہوں نے ہمارے ملک پر، قومی خزانے پر ڈاکے مار کے جمع کیا ہوا ہے، وہ پیسے لگا کر اپنی سرجری کروا کے آئی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے۔ تو شاید ان کا یہ ذہن اور مائنڈ تھا کہ جب میں پاکستان میں پہنچوں گی تو ایئرپورٹ پر ایک ازدحام ہوگا جو میرا استقبال کرے گا، لیکن ان کی ساری خام خیالی ہوا میں اڑ گئی۔ بھائی، پاکستانی عوام کسی کو دیکھ کر تو زندہ نہیں رہ سکتے، انہیں روٹی کی ضرورت ہے، جو تم لوگوں نے عوام کے حلق سے چھین لی ہے۔ باعث شرم ہے۔ کیا تمہیں دیکھ کر پاکستان کی عوام کی بھوک مٹ جانی تھی؟ اور وہاں جو تھے، جو عوام استقبال کے لیے بیچاری گئی ہوئی تھی، تو وہ سب دہاڑی دار لوگوں کو اکٹھا کر کے، مزدوروں کو، اور اس کے بعد عورتوں کو بھی، دہاڑی دار عورتوں کو اکٹھا کر کے ان کو پیسے دے کر ان کے جو ہے نا نون لیگ کے جو رہنما ہے وہ لے کر گئے، اور پھر بھی وہ شایان شان استقبال نہیں ہو سکا۔ جوش، جذبہ اور جنون اور چیز ہیں، کسی کو خرید کر استقبال کے لیے لے کر جانا اور چیز ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ بات کر رہے تھے کہ ہم بہاولپور میں جو ہے نا انہوں نے جلسہ کیا، بہت بڑا جو ہے نا، بہت بڑا جلسہ تھا، پورا ایک شادی حال بھرا ہوا تھا۔ وہاں بھی لوگوں کو جو ہے نا ایسے ہی لایا گیا، کھانا پکایا گیا، تاکہ جو ہے نا بھوک سے بلکتی عوام کم از کم جو ہے نا کھانا کھانے کے لیے تو آ جائے۔ میں آج ہی جو ہے نا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، جب یہ نون لیگ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا استقبال ہوا، تو اس وقت ایک نوجوان انٹرویو کر رہا تھا ایک شخص سے کہ آپ جس جلسے میں آئے اپنے مریم نواز صاحبہ کے استقبال کے لیے، تو کوئی اپنے تاثرات بیان کرے۔ تو آگے سے پتہ ہی اس نے کیا تاثرات بیان کیے کہ میں مریم نواز کے لیے نہیں آیا۔ اور اس نے کہا کیوں بھیا، مریم نواز کے جلسے میں آئے تو مریم نون لیگ کے نہیں؟ بھائی، یہ میرے ماموں جان جو ہے نا وہ پٹواری ہیں، تو ماموں جان کا حکم تھا تو میں تو ان کے حکم کے تحت آیا ہوں، میں تو عمران خان کا ووٹر اور سپاہی ہوں۔ یہ حال ہے، یہ جنون ہے کہ ان کے جلسوں میں جا کر بھی لوگ عمران خان کے نعرے مار رہے ہیں۔ اور بہاولپور کی بات کر رہے تھے ہم کہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ، شادی حال جو ہے نا کھچا کھچ آدھا بھرا ہوا تھا۔ تو وہاں مریم نواز صاحبہ نے جو گفتگو کی وہ بڑی نفرت انگیز گفتگو کی۔ تو عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا کہ جی انہوں نے نفرت انگیز گفتگو کی ہے۔ تو اس سے بڑی زیادہ نفرت انگیز گفتگو تو ہے ہی نہیں جو مریم نواز صاحبہ نے بہاولپور میں کی۔ مریم نواز صاحبہ سے پوچھا گیا عمران ریاض صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کی بات کرے گا، وہ صحافی تو نہیں ہے، وہ تو پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کے اینکر پرسن ہے، وہ پی ٹی آئی کے فوکل پرسن ہے۔ تو جو صحافی پی ٹی آئی کی بات کرے گا وہ گرفتار کیا جائے گا، ان کے ساتھ جو ہوگا پھر جیسا وہ کریں گے ویسا وہ بھریں گے۔ تو جو نون لیگ کا صحافی ہے، جو نون لیگ کی بات کرے گا، ان کو کسی کی جرت نہیں ہے کہ انہیں ہاتھ بھی لگائے، وہ جو مرضی کہیں۔ دیکھیں نا، پچھلے دنوں نجم سیٹھی صاحب اداروں پر چڑھ دوڑے تھے، مجال ہے کسی کی کہ نجم سیٹھی کے خلاف ایک بیان بھی آیا ہو، یعنی کسی ادارے کی طرف سے بیان آیا ہو، گرفتاری تو بہت بڑی چیز ہے، ان پر کوئی اندراج مقدمہ ہوا ہو، وہ حالانکہ ان کا پروگرام آن ایئر نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ ایک پلانٹر تھا کہ اسے وائرل کیا گیا۔ یہ جناب دور کی بات ہے، باجوہ صاحب کے دور کی بات ہے، 2-2.5 ماہ پہلے کی بات ہے، زیادہ لمبی بات نہیں۔
لیکن جو عوام کو حقائق پہنچائے گا وہ گرفتار کیا جائے گا، اور جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کی، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پشت پناہی کرے گا، ان کو اب بھی تحفظ دیا جائے گا اور آگے بھی تحفظ دیا جائے گا۔ یہ بیان ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، اور یہ مقصد ہے۔ تو سامعین، ہمارے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب چاہتے کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ دنوں سوئٹزرلینڈ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، وہاں نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ تشریف لے کر گئی تھی، اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی گئے، بلاول بھی کیا۔ تو وہ میٹنگ میں اس وقت بھی یہ خبریں آ رہی تھی کہ یہ ایک جو عالمی دنیا کے طاقتور لوگ ہیں وہ یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ اسپیشل انوائٹ ہے، اور اس کے بعد ہی منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے۔ اور وہاں اس میٹنگ میں طے کیا پایا، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت جو عالمی دنیا کے چودھری ہیں ان کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں، اور اسلامی دنیا کے ایک عظیم رہنما بن کر وہ سامنے آئے ہیں، اور وہ پاکستان کے بھی ایک عظیم لیڈر اور رہنما بن کر سامنے آئے ہیں۔ تو ہر صورت میں انہیں راستے سے ہٹانا ہے۔ تو اس میٹنگ میں بھی یہی طے ہوا کہ عمران خان صاحب کو کسی صورت بھی گورنمنٹ میں نہیں آنے دینا، اس کے لیے آپ جو مرضی کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، پیسہ چاہیے تو پیسہ دیں گے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کو مدد چاہیے ہم دیں گے، لیکن عمران خان صاحب گورنمنٹ میں نہ آئے۔ تو کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے اپنی ایک تقریر میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ عمران خان صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا۔ انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بلاول بھٹو کو کال کی، تو انہوں نے کہا کہ بلاول فلاں فلاں بینکوں میں جو ہے ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں، بیرونی ممالک میں جو ان کے دولتیں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ یعنی کہ ٹرسٹ ڈیٹ وغیرہ میں نے آپ کے نام کر دی ہے۔ یہ معاملات پر جو ہے گفتگو ہوئی، تو برطانیہ کی ایجنسیز نے یہ کال ریکارڈ کر لی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان میں آ کر مشرف صاحب کے ساتھ مذاکرات کر کے ڈیل کر کے، یعنی کہ جو ہے الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ پھر انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو مجبور کیا، اور انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے، ایک معاہدہ ہوا، اور انہوں نے آ کر الیکشن میں حصہ لیا، اور اسی تحت ہی نواز شریف صاحب واپس پاکستان میں ہیں۔ اب یہاں جو بات کرنے کا اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے یہ بات کرنے کے بعد، اور پھر انہوں نے باقاعدہ حوالہ دیا تھا کہ فلاں جو ہے جو رائٹر ہیں برطانیہ کے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دیا، اور اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ لیڈر یا وہ سیاستدان جھک جاتے ہیں عالمی دنیا کے سامنے، عالمی طاقتوں کے سامنے، ان کے مفادات کے سامنے، جن کے روپے پیسے ان کے بینکوں میں پڑے ہوتے ہیں، جن کے مفادات ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، چونکہ ان کا تو سب کچھ ہے ہی باہر۔ تو یہ ان کے آگے جھک گئے ہیں۔ حالانکہ پچھلے دنوں یہ اطلاعات اور معاملات بھی چل رہے تھے اور چلتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب الیکشن پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو عالمی دنیا قطعاً نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب آئے، اور اس لیے اب یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ سیاستدانوں کے ہاتھوں سے گیم نکل گئی ہے۔ یہ چاہتے کیا ہیں؟ فائنلی یہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ معاہدہ ہے، اور پچھلے دنوں امریکہ کا بھی ایک وفد پاکستان میں آیا، اور یہ حکم دیا گیا امپورٹڈ گورنمنٹ کو کہ عمران خان کسی صورت گورنمنٹ میں نہ آئے، ہم آئی ایم ایف سے آپ کو پیسہ لے کر دیں گے۔ اب انہیں پتا ہے کہ اگر ہم الیکشن 6 ماہ بعد کرائیں، سال بعد کروائیں، تو ہم عمران خان صاحب ہم سے جیت جائیں گے، ہم ہار جائیں گے۔ تو اب گیم کیا ہے؟ گیم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آ جائے، فوج مارشل لا لگا دے۔ اس لیے
ملک میں انارکی پھیلی ہوئی ہے، ملک ایک قسم کا حالت جنگ میں ہے کہ 5 سال میں اتنی بڑی کوئی دہشت گردی کی واردات پاکستان میں نہیں ہوئی جتنی بڑی دہشت گردی کی واردات پشاور میں ہوئی ہے۔ لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ سب سر جوڑ کر بیٹھتے، ملک کو استحکام کی طرف لے کر جاتے، ملک میں جاری سیاسی استحکام کو ختم کرتے، سیاسی جو ہے عدم استحکام کو ختم کرتے، ملک میں معاشی استحکام لاتے۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فواد چودھری صاحب کو پہلے گرفتار کیا، پھر شیخ رشید صاحب کو رات کے اندھیرے میں گرفتار کیا، پھر عمران ریاض بھائی کو گرفتار کیا، پھر وہ جو ایڈوکیٹ ہیں عامر سعید صاحب، پرویز الہی صاحب کے ایڈوکیٹ، ان کو گرفتار کیا، اور پھر اب یہ ان کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے، تاکہ ہم اس طرح کی افراتفری ڈال دیں ملک میں کہ مجبور ہو کر فوج مارشل لا لگا دے اور ہم سیاسی شہید بن جائیں کہ ہم تو جی ملک کے لیے بڑا کچھ کرنے والے تھے، لیکن ہم پر یہ جو ہے نا مارشل لا مسلط کر دیا گیا۔ یہ ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے کہ ایسے ہی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، میں انہیں ایک بڑا اور اچھا لیڈر مانتا ہوں، لیکن انسان ہے، انسان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور اچھا سیاستدان وہ ہوتا ہے کہ جو ماضی کی جو ہمارے سیاستدان غلطیاں کر چکے ہیں ان سے سیکھے۔ نئی پیپلز پارٹی جن کے ساتھ یہ ہوا انہوں نے سیکھا، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سیم ایسی پوزیشن کی تھی، تب ہی ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا مسلط کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے نا چن چن کر گرفتار کرنا شروع کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسے دبانے سے الیکشن کیسے جیتے جاتے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ میں 2/3 میجورٹی سے جو ہے نا وہ آ جاؤں حکومت میں، حالانکہ وہ اتنے پاپولر اور مقبول لیڈر تھے کہ ہر صورت میں وہ الیکشن جیت کر جو ہے نا پارلیمنٹ میں دوبارہ آ جاتے۔ لیکن پھر جو گرفتاریاں اور پکڑ دھکڑ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی مارشل لا سے بھی زیادہ اگر کوئی گرفتاریاں اور پکڑ دھکڑ ہوئی ہے تو وہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی ہے، یا اس کے بعد ان 8 ماہ میں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ تو یہ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان آئے، اسٹیبلشمنٹ آ جائے، اور پھر جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا گورنمنٹ سنبھالتی ہے تو میں ایک بات بتا دوں، وہ مجبور ہوتی ہے، پھر انہیں عالمی طاقتوں کی وہ چیزیں بھی ماننی پڑتی ہیں جو پاکستان کے مفاد میں بہتر نہیں ہوتی، وگرنہ وہ طرح طرح کی پاکستان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں، جس طرح کہ ماضی میں کیا گیا پرویز مشرف صاحب کے دور میں، ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اور ایوب خان کے دور میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔